بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 21، حدیث نمبر 19۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والے نہ ان کی مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے گا اور یہ حمایت حق پر قائم ہوں گے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں علماء سوء یعنی دنیادار علماء کا تذکرہ تھا، جو بدعات و خرافات کی ناپاکیوں سے لوگوں کے ذہنوں کو گندا کر کے گمراہی کے دلدل میں پھنساتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا دین قیامت تک محفوظ نہ رہے گا، اور کیا لوگوں کے لیے دنیادار علماء کی وجہ سے ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ حضرت مصنف علام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب کے لیے اس دوسری حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت اللہ کے احکام یعنی دین کی خاطر برابر کوشش کرتی رہے گی اور اپنے دشمن کو پچھاڑتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک طرف دنیادار علماء لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوں گے تو دوسری طرف اللہ کے نیک بندے دین حق کے داعی اور اللہ کے شہدائی ایسے بھی ہوں گے جو برابر حق پر قائم رہیں گے اور حق کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے، اور دین میں تبدیلی اور کمی زیادتی کرنے والوں کی مکاریوں اور چالوں کا پردہ فاش کرتے رہیں گے اور دین حق زندہ رکھیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی روایت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ ہر بعد کے لوگوں میں سے قابل اعتبار حضرات اس علم دین کے وارث بنیں گے، اس حال میں کہ وہ اس دین سے جاہلوں کی باتوں اور باطل لوگوں کے دعووں اور غلو کرنے والوں کی تبدیلی کا پردہ فاش کرتے رہیں گے۔ یہ کون طبقہ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ اہل علم حضرات ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب الاعتصام باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی میں اس جماعت کی تفسیر اہل علم سے کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کے بعد امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ اس طبقے سے مراد اصحاب الحدیث یعنی محدثین کرام ہیں۔ امام حاکم نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث یعنی محدثین نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ غرض کہ حضرات علماء جو قرآن و حدیث کی حفاظت اور اشاعت، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں اور دین حق کے لیے ہر طرح کا مجاہدہ برداشت کرتے ہیں اور بدعات اور خرافات، کفریات اور شرکیات سے اہل دین کو بچاتے اور راہ حق دکھاتے ہیں، وہ دنیا میں برابر یہ کام اور فریضہ انجام دیتے ہوئے باقی رہیں گے، اور ان کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حتی یأتی امر اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اور ان حضرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یضرهم من خذلهم، کہ جو ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ ان حضرات کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو تقویت دینے والے اسباب پیدا کرے گا۔ اس حدیث پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب قیامت تک برابر علماء حق رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا
تو قیامت جب آئے گی تو علماء حق کا طبقہ بھی دنیا میں ہوگا، مگر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو انتہائی شریر ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی وہ شریر ہوں گے، لہذا علماء حق کا طبقہ اس وقت نہ ہونا چاہیے۔ اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ کسی علاقے میں شرعی لوگ ہوں گے اور کسی علاقے میں علماء حق اور اہل حق ہوں گے، اور وہ جگہ بیت المقدس ہوگی۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ حتی یأتی امر اللہ، اس سے مراد قیامت نہیں بلکہ قیامت سے پہلے کی پیش آنے والی بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جیسے دجال کا ظہور، سورج کا دوسری سمت سے طلوع ہونا وغیرہ ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس اہل حق کے گروہ کو دنیا سے اٹھا لے گا، پھر دنیا میں صرف شریر لوگ رہ جائیں گے اور ان پر قیامت آئے گی۔ یہ جواب پہلے جواب سے زیادہ قابل اعتبار ہے۔